پہلی تواریخ اور اس کا 10واں باب جو 14 آیات پر مشتمل ہے۔ ساؤل بادشاہ کی وفات۔ اور فلسطی اسرائیل سے لڑے، اور اسرائیل کے لوگ فلسطیوں کے آگے سے بھاگے، اور کوہستان جلبوع میں قتل ہو کر گرے۔ اور فلسطیوں نے ساؤل کا اور اس کے بیٹوں کا خوب پیچھا کیا، اور فلسطیوں نے یونتن اور ابیناداب اور ملک یشوع کو جو ساؤل کے بیٹے تھے قتل کیا، اور ساؤل پر جنگ دوبر ہو گئی، اور تیر اندازوں نے اسے جا لیا، اور وہ تیر اندازوں کے سبب سے پریشان تھا۔ تب ساؤل نے اپنے سلح بردار سے کہا، اپنی تلوار کھینچ اور اس سے مجھے چھید دے، تا نہ ہو کہ یہ نامختون آ کر میری بے حرمتی کریں۔ پر اس کے سلح بردار نے نہ مانا، کیونکہ وہ بہت ڈر گیا۔ تب ساؤل نے اپنی تلوار لی اور اس پر گرا۔ جب اس کے سلح بردار نے دیکھا کہ ساؤل مر گیا، تو وہ بھی تلوار پر گرا اور مر گیا۔ پس ساؤل مر گیا، اور اس کے تینوں بیٹے بھی، اور اس کا سارا خاندان یک لخت مر مٹا۔ جب سب اسرائیلی لوگوں نے جو وادی میں تھے دیکھا کہ لوگ بھاگ نکلے اور ساؤل اور اس کے بیٹے مر گئے، تو وہ اپنے شہروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے، اور فلسطی آ کر ان میں بسے۔ اور دوسرے دن صبح کو جب فلسطی مقتولوں کو ننگا کرنے آئے، تو انہوں نے ساؤل اور اس کے بیٹوں کو کوہ جلبوع پر پڑے پایا۔ سو انہوں نے اس کو ننگا کیا اور اس کا سر اور اس کے ہتھیار لے لیے، اور فلسطیوں کے ملک میں چاروں طرف لوگ روانہ کر دیے، تاکہ ان کے بتوں اور لوگوں کے پاس اس خوشخبری کو پہنچائیں۔ اور انہوں نے اس کے ہتھیاروں کو اپنے دیوتاؤں کے مندر میں رکھا، اور اس کے سر کو دیجون کے مندر میں لٹکا دیا۔ جب یبیس جلاد کے سب لوگوں نے جو کچھ فلسطیوں نے ساؤل سے کیا تھا سنا، تو ان میں کے سب بہادر اٹھے، اور ساؤل کی لاش اور اس کے بیٹوں کی لاشیں لے کر ان کو یبیس میں لائے، اور ان کی ہڈیوں کو یبیس کے بلوط کے نیچے دفن کیا، اور 7 دن تک روزہ رکھا۔ سو ساؤل اپنے گناہ کے سبب سے جو اس نے خداوند کے حضور کیا تھا مرا، اس لیے کہ اس نے خداوند کی بات نہ مانی، اور اس لیے بھی کہ اس نے اس سے مشورہ کیا جس کا یار جن تھا، تاکہ اس کے ذریعے سے دریافت کرے، اور اس نے خداوند سے دریافت نہ کیا۔ سو اس نے اس کو مار ڈالا، اور سلطنت یسی کے بیٹے داؤد کی طرف منتقل کر دی۔